اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیت کریمہ کا ان کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اس آیت کریمہ کا جو پیش منظر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ قریش مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ کیا کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ لو ما تاتینا، کیوں نہیں تو لے کے آتا، بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیوں فرشتے ہمارے اوپر نہیں اترتے؟ کیوں آ کے آپ کی جو ہے وہ نبوت کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی سچائی کی گواہی فرشتے کیوں نہیں دیتے آ کے؟ تو کیا فرمایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں نازل کرتے کسی فرشتوں کو مگر سوائے حق کے ساتھ۔ اب یہاں پہ بات کچھ ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ یہ تو کہہ دیا گیا تھا وما کانوا اذا منظرین، اور تم اس وقت نہیں ہوگے مہلت دیے جانے والوں میں سے، لیکن یہاں پہ بات کی ایک تشریح باقی رہ گئی تھی۔ اب یہاں پہ ان آیت کریمہ میں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ حق کیا تھا۔ وہ حق جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یہاں پہ کہا الا بالحق کے، مگر سوائے حق کے۔ اور حق کیا ہے؟ جب حق آتا ہے تو پھر اس وقت تمہیں مہلت نہیں ملتی، اور حق دو طرح سے ہی آتا ہے۔ ایک حق خوشخبریاں، بشارتیں لے کے آتا ہے، اور ایک عذاب سے آتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی، اے نبی خبر دے، ان کو بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک عذاب میرا، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اب انہی دو باتوں کی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی، اس سورہ ان آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی سے متصلہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ جب فرشتوں کے اترنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں اتارتے بالحق کے۔ اب حق کے ساتھ اب دو حق یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ ایک حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کا حق بتایا گیا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہگاروں کو، مجرموں کو سزا دینے کا جو ہے وہ حق لے کے آئے ہیں۔ اب قریش مکہ کے اوپر، مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے تم بتاؤ تم کس حق کے فرشتے دیکھنا چاہتے ہو؟ اب پہلے جو بشارتوں والے فرشتے تو تم دیکھنے کے قابل ہو نہیں، تو کیا تم وہ فرشتے دیکھنا چاہتے ہو جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے وہ سزا دینے کے لیے آئے تھے؟ تو اس طرح کے فرشتے جب تمہارے اوپر آئیں گے تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ سورہ مبارکہ یہ والی اور اگلی، یہ دونوں جو ہیں وہ اسی پہلی آیت کے آج کے سبق میں ہم وہ خوشخبری پڑھیں گے۔ اگر اسی سورہ اس ٹاپک کو جو ہم نے دیکھنا ہے تو آیت نمبر 69 74 سورہ ہود، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جس وقت فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے اور آ کے جو ہے وہ خوشخبری سنائی تھی آپ علیہ السلام کو، جو ہے وہ اسحاق کی بشارت سنائی تھی، تو اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ جو پہلی آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ ہنس پڑی تھی۔ فضاحت استعمال ہوا لفظ وہاں کے، بس ہنس پڑی تھی وہ کہ اس عمر میں جب کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، میں بانجھ ہوں، اور اس وقت جو ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس وقت یہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس وقت خوشخبری سنائی گئی تھی اسحاق کی، نہ صرف اسحاق کی بلکہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی گئی تھی۔ تو یہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ سورہ ہود میں دیا ہوا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینا، بتا دینا، اور خبر دیجئے، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے ان کو، ان ضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ یہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کا معنی بارے، مہمانوں کے، مہمان کون سے؟ یہ مہمان تھے فرشتے۔ فرشتے کون سے فرشتے؟ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو ابراہیم کے فرشتوں مہمانوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ جب داخل ہوئے وہ علیہ، اس پر، جب وہ آئے اس کے پاس، فقالو، پس کہا انہوں نے، سلاما، السلام علیکم، نسلم تسلیما۔ داخلو، جب داخل ہوئے وہ علیہ، اس پر،
کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر. یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے. جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، فقالو پس کہنے لگے سلاما سلامتی ہو آپ پر. قالا کہا انا بے شک ہم منکم تم سے واجلون. واجلون لفظ کس سے ہے؟ ڈر جانا. اب ڈر کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ایک دفعہ میں جاتے چلتے آپ کو بتا دوں، خوف ہوتا ہے مستقبل کا ڈر، یہ بھی ولا خوف علیہم، یہ بھی ڈر کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے بعد حزن، حزن ہوتا ہے ماضی کے اندیشوں کے، ماضی کے کیے ہوئے کارناموں کے اوپر ڈر، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اسی طرح ایک رہبہ، یہ بھی اضطرابی حالت میں ڈر کو کہتے ہیں. خشیت، کسی چیز کا علم ہو جانا، یہ بھی ڈر ہوتا ہے. اس کے بعد تقوی، تقوی کیا؟ تقوی بھی ڈر ہوتا ہے انجام کے لیے کہ میرا انجام کیا ہوگا. وجل، اندر ہی اندر سے کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بے چین ہو جانا، اس اضطرابی حالت کو جو ہے وہ وجل ڈر کہتے ہیں کہ اندر ہی اندر سے. اب یہاں پہ یہ بات ہمیں بعد میں پڑھتے ہیں ہم، قالا انا منکم واجلون، بے شک ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، ہم تم سے ڈرتے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں. قالو کہنے لگے لا توجل، لا توجل، نہ ڈر تم، نہ تو ڈر. لفظ وہی ہے، تا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے. انا بے شک ہم نبشرو کا، نبشرو کا، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ بشرا، تبشیرون سے معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ بشارت دینا. تبشیرون سے بشارت دینا. نون علامات مضارع لگا ہوا ہے، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہے. انا نبشرک، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. بے غلامن، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، فرزند کو، نوجوان کو. بے غلامن علیم، علیم کیا ہے؟ علم سے. فعیل کے وزن کے اوپر، فعیل کا وزن کیا ہے؟ بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ دانش مند. اور یہاں پہ مراد اس سے بے غلامن علیم حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. دیکھیں جہاں پہ بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ قرآن پاک میں اسحاق علیہ السلام کے لیے غلام علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ غلام علیم ہیں، وہ غلام حلیم ہیں، حلم والے جو ہے وہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. بے غلام علیم، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں علم والے لڑکے کی. قالا کہا ابشرتمونی، اب لفظ کیا ہے؟ الف علیحدہ کر لیجئے استفہام کے لیے. لفظ کیا بچا؟ بشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم، حاضر کی ضمیر، واو نون جمع کے لیے، یا جو ہے وہ متکلم مفعول میں کے لیے. ابشرتمونی، کیا بشارت دیتے ہو تم مجھے؟ نون جو ہے وہ یہاں پہ وقایا استعمال ہوا ہے. قالا بشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو؟ الا، اس پر ان، یہ کہ مسنیہ، مسنی الکبر، مس کرنا کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسن سے پہنچنا، آ پہنچنا کسی چیز کا. نی، نون جو ہے وہ وقایا یا پہنچ چکا ہے مجھ پر. الکبر، کبر کہتے ہیں الکبرو، بڑھاپا، بزرگی. تم مجھے خوشخبری سناتے ہو اس پر جب مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو چکا، جب میں بوڑھا ہو چکا. فبما، پس بما، کس چیز کی؟ تبشرون، تم خوشخبری دیتے ہو. میرے اوپر تو بڑھاپا، بزرگی طاری ہوگی، تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو مجھے؟ قالو کہنے لگے بشرنا کا، بشرنا کا، خوشخبری دی ہم نے تجھے، بالحق کے ساتھ، حق کے، سچائی کے ساتھ. یہ جو کہا گیا تھا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. قالو بشرنا کا بالحق، ہم نے خوشخبری دی تجھے حق کے ساتھ. فلا تکن، کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو جانا. تا علامات مضارع، پس نہ تو ہو جانا. من القانتین، اب لفظ کیا ہے؟ قنوتن سے. اس لیے اردو زبان میں ہمارے استعمال ہوتا ہے وہ شخص بڑا ہی قنوتی ہے. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا. من القانتین، پس تو نہ ہو مایوس لوگوں میں سے، مایوسوں میں سے، نا امیدوں میں سے. پس تو نہ ہو جانا، ہم نے تجھے خوشخبری حق کے ساتھ سنائی ہے، سچی سنائی ہے. تو مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جانا. قالو، کالا، اور کہا
من یقنط، اور یہ لفظ وہی ہے یا علامات مضارع، بس وہ کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، الا، مگر، ضالون، سوائے گمراہوں کے، اللہ کی رحمت سے۔ اب یہاں پہ یہ پوچھنا ان کا بار اس بات کا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نامایوسی، اللہ کے پیغمبر تھے بہت بڑے، جلیل القدر خلیل اللہ کا خطاب تھا آپ کے پاس، لقب تھا آپ کا، تو اس لیے تھا کہ کسی چیز کے تجسس کے بارے میں خریدنا ہو، پوچھنا ہو، یا خوشی جو ہے وہ چھپائی، اچھا واقعی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ اس طرح کا ماحول جو ہے وہ، اس طرح کا لہجہ جو ہے وہ تھا، جس میں جو ہے وہ اپنی خوشی بھی چھپائی نہیں جا رہی تھی، اور بار بار اسی خوشخبری کو جاننے کے لیے پوچھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کی رحمت سے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے، بغیر باپ کے بنا سکتا ہے، زکریا علیہ السلام کو اس سے پہلے جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ بعد میں دیکھیے کسی طرح جو ہے بتایا، تو یہاں پہ ایسی کون سی بات تھی، فرمایا کون ہے جو رحمت اس کی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے، مگر صرف گمراہ لوگ۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی، جب وہ داخل ہوئے اس کے اوپر، کہنے لگے السلام علیکم، قالوا السلام، سلامتی ہو، قال انا منکم وجلون، ہمیں تو بے شک تم سے ڈر لگتا ہے، کہنے لگے نہ ڈر، ہم تمہیں ایک دانشمند علم والے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ کہا قالوا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو، الا ان مستنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو اس کے اوپر کہ مجھ پہ تو بڑھاپا طاری ہو گیا، مجھ پہ تو بزرگی آ گئی، فبما تبشرون، پھر تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ قالو، کہنے لگے بشرنا کا، ہم نے خوشخبری دی تجھے، بالحق کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، فلا تکن من القانتین، پس نہ ہو جانا مایوس لوگوں میں سے، نا امیدوں میں سے۔ کالا، اور کہنے لگے اور کون اس کی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر گمراہ لوگوں کے۔ اگر ہم سورہ ہود میں دیکھیں تو یہی ہے کہ جس وقت آئے یہاں پہ، اور سورہ ہود میں تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے، وہاں پہ یہ خوشخبری جو ہے وہ حضرت سارہ کو سنائی گئی ہے۔ حضرت سارہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ یہود جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کو، حالانکہ حضرت ہاجرہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شاہ مصر نے جو ہے وہ تحفتاً جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیا، آپ کا نکاح کیا تھا، وہ کنیز سمجھتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کو تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ دونوں کو مکہ میں جو ہے وہ لا کے آباد کر دیا تھا، بیت اللہ کے قریب۔ حضرت سارہ پہلی بیوی تھیں، تو جس وقت فرشتے آئے خوشخبری لے کے، آپ نے فوراً سے پہلے انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور ایک نہیں تھا، کئی فرشتے اکٹھے تھے، اب کتنے تھے اس تعداد کے اوپر جو ہے کوئی چیز بتائی نہیں گئی۔ فوراً سے پہلے ایک بچڑا جو ہے بھون لیا آپ نے، اور لا کے کھانا تیار کیا۔ جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا، تو پھر خیال آیا کہ یہ تو انسان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ فوراً سے پہلے ڈر گیا کہ پتہ نہیں کس مقصد سے آئے ہیں، یہ جانتے ہی جو ہے وہ پوچھا کہ انا منکم واجلون، کہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں، کھانے کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائے آ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو پھر فوراً فرمایا کہ نہیں، نہ ڈریں ہم سے، ہم تو تجھے ایک غلام لڑکے کی جو ہے وہ خوشخبری سنانے آئے ہیں، ایک بچے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں جو علم والا ہوگا۔ پھر یہ بات جب کہی گئی تو یہ بات اس وقت سورہ ہود میں دیکھیں تو یہ بات حضرت سارہ سے کہی گئی تھی۔ حضرت سارہ اس کے اوپر ہنسی، اور ہنس کے کہنے لگی کہ مجھے خوشخبری سناتے ہو، میں بانجھ ہوں اور میرا میاں جو ہے وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو آپ کس طرح کی باتیں، کیسی خوشخبریاں سناتے ہو؟ تو خوشخبری اس وقت نہ صرف جو ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی سنائی گئی، بلکہ اسحاق کے بعد یعقوب کی خبر بھی سنا دی گئی اسی وقت وہاں پہ۔ تو یہ اس وقت تھا کہ ہم نے ایک خوشخبری اس بڑھاپے میں، اب جب دیکھا کہ ایک بات ذہن میں آئی کہ خوشخبری سنائی، تو خوشخبری سنانے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی بہت ہے۔ مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک ہی فرشتہ آیا تھا، زکریا علیہ السلام کے لیے بھی ایک ہی فرشتہ آیا تھا، تو یہ پوری جماعت کس لیے آئی ہے؟ یہ چیز اندر سے ڈر کا باعث جو ہے وہ بنی تھی۔ اس چیز کو بھانپا، اور بھانپ کے جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے تو خوشخبری لے کے آتے ہیں، فلا تکن من القانتین، پس نہ ہو جانا مایوس لوگوں میں سے۔ مایوس، اب مایوسی کی بات جیسے میں نے عرض کر دیا پہلے کہ مایوسی صرف تکرار کے لیے اور تجسس کے لیے تھی، اس بات کے اوپر ان کو کوئی نہیں تھا کہ اللہ اس عمر میں جو ہے وہ نہیں دے سکتا، تو پھر کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ومن یقنط،
کون مایوس ہوتا ہے من رحمت ربی اپنے رب کی رحمت سے الا الضالون مگر بیراہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئے مال سے کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ ہے لیکن مایوس ہوتے ہیں اس کی رحمت سے، تو اس کی رحمت سے مایوس سوائے گمراہوں کے بے راہوں کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہیں سے بات جو ہے وہ آگے جاتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد پوچھا کالا کہا فما خطبکم 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 لفظ ہے ختم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے لفظ ہمارا خطیب ہوتا ہے۔ خطیب کیا کرتا ہے؟ ہمیں خبر دیتا ہے۔ خطبکم کیا معاملہ ہے؟ کیا خبر لائے ہو؟ کس چیز کے بارے میں آئے ہو؟ جب یہ دیکھا کہ خوشخبری لے کے آگے ہیں، بات بھی ہو گئی ہے لیکن ایک نہیں کتنے سارے ہیں، پھر فوراً تجسس جاگا کہ یہ ظاہر ہے اندر سے ڈر رہے تھے، پتہ تھا کہ یہ اگر آئے ہیں تو یہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ پہلا تو مقصد یہاں پہ ما کالا فما خطبکم، پھر کیا معاملہ ہے؟ کس لیے آئے ہو؟ ایھا المرسلون، مرسلون کس سے ہے؟ مرسلون مفعولن کے وزن کے اوپر بھیجے ہوئے، قاصد پیامبر، اے فرشتو اے بھیجے ہو، پھر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کس لیے آئے ہو؟ ڈر گئے اندر سے، جو کہا نا یہاں پہ وجلون کہ ہم ڈر لگتا ہے، وہ ڈرا اس لیے کہ خوشخبری کے لیے ایک آدھی بہت ہوتا ہے، ایک ہی بہت ہوتا ہے، یہ اتنے سارے آئے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ ہم تو گناہ گاروں کے لیے آئے ہیں۔ کل ہم یہیں سے یہ لفظ جو ہے اس کے تیور بتاتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اس نیت سے آئے تھے جس کو کام کے لیے بھیجے گئے تھے کہ آ کے اس بستی کو، گناہ گاروں کو، اس بستی کا، ان لوگوں کا نام بھی نہیں لیا، صرف کہا کہ ہم مجرموں کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ ڈر تھا جو ڈر تھا، کیونکہ پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کا کہ قوم لوط کن برائیوں میں مبتلا ہے۔ ان برائیوں کو جانتے ہوئے جو پھر آپ نے پوچھا، یہاں پہ ذہن میں تھا، خدشہ تھا، اندیشہ تھا، قال فما خطبکم، پھر کیا معاملہ ہے؟ کس لیے آئے ہو ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، اے فرستادو، اے قاصدو، کس کام کے لیے آئے ہو؟ پھر اگلی آیت کریمہ میں بتایا گیا۔ اب پھر بیک گراؤنڈ پہ دوبارہ جائیے، سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس وقت پوچھا انہوں نے کہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا گیا کہ فرشتے آتے ہیں صرف حق کے ساتھ آتے ہیں۔ حق دو طرح ہوتا ہے، ایک حق خوشخبری سنانے والا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور دوسرا حق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے آئے۔ اور سزا دینے کے لیے اب یہ ہے کہ جب فرشتے اتریں گے تو پھر تمہیں اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ اب خود اندازہ کر لو کہ فرشتے کس مقصد کے لیے تمہارے پاس آئیں۔ کیا خوشخبری والے حق کے لیے تو تمہارے پاس آ نہیں سکتے؟ ہاں، کیا پھر قوم لوط جیسے عذاب کے منتظر ہو تم؟ پھر جب ایسا عذاب آئے گا، آج تم اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہو، اس کا استہزاء اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو پھر جب وہ فرشتے آئیں گے اور وہ بھی حق کے ساتھ آئیں گے، تمہارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، لیکن اس وقت پھر کیا تھا؟ قانون اذن منظرین، پھر تم جو ہے وہ اس وقت مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ جیسے لوط کی قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ مہلت نہیں ملی، اس طرح تمہیں بھی جو ہے وہ مہلت نہیں ملی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کہاں تو بڑھاپے میں جو ہے وہ خوشخبریاں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم بخشتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرماتا ہے، اور دوسرا اللہ عذاب علیم، اس کا عذاب بھی جو ہے وہ بہت دردناک ہے۔ تو اللہ کی یہ صفات اب یہاں پہ ایلیبریٹ کی گئی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں ان آیت کریمہ میں، اور اس سے متصلہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں کہ اللہ کے جو فرشتوں کا آنا حق کے ساتھ کیا ہے، اور حق اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جو تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی صفت ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ اس بڑھاپے میں بھی اولاد سے نواز سکتا ہے، وہ دینے پہ قادر ہے، جب وہ بغیر بن ماں باپ کے بنا سکتا ہے، بغیر باپ کے جو ہے وہ بنا سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں یہ وہ دے سکتا؟ یہ اس کے غفور الرحیم ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر جو اللہ کا کہا نہیں مانتے، اللہ کی راہ سے جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب یہی چیز ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، ہم کس چیز کے منتظر ہیں؟ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بشارت، خوشخبری ہمیں پاکستان کی شکل میں دی گئی۔ مدینہ کے بعد دوسری ریاست تھی جو لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر آئی تھی، ہم نے کیا کر دیا اس کا؟ اور اس کے بعد ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، فضل کیا جائے، یا ہمارے گناہوں کی سزا دی جائے؟ یہ اپنا مستقبل، اپنی جنت دوزخ ہم نے خود بنانی ہے۔
اگر ہم قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے سمجھ کے پڑھیں گے، ایک ایک چیز کھل کے ہمیں بتا دی گئی ہے۔ اچھے اعمال کرو گے تو غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ خوشخبریوں سے نوازنے والا ہے۔ اگر اس کا راستہ جو ہے وہ تم نہیں مانو گے، اس راہ پہ نہیں چلو گے تو اس کے عذاب بھی بہت دردناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔